اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے آپ کو سوچیں آج ہم کس ماحول میں زندگی کو گزار رہے ہیں. لوگوں جب رات کو بستر پر جایا کرو اور سوچا کرو آج ہم سے کسی کا دل تو نہ دکھا, ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں, ہم نے کسی کی چغلی تو نہیں کی, ہم نے کسی کی برائی تو نہیں کی. کون ہے قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ جن کا ہم عرس پاک مناتے ہیں اور ان کے عرس پاک میں شرکت بھی کرتے ہیں. جلسہ پیغام صابری بلبل سجانے والوں ذرا غور کرو کون قاری عبداللطیف صاحب ہیں. یہ وہ قاری عبداللطیف صاحب ہیں, بزرگ یہاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں نے وہ سنا ہو, لیکن جس تعلق سے آپ نے جلسہ سجایا میں انشاءاللہ وہ بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. یہ وہ قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ ہے جب اپنے پیر کی تلاش میں نکلے. سبحان اللہ. بتا دوں اجازت ہے؟ پیغام صابری بلبل جلسہ سجانے والوں ذرا غور کریں, حضور قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ کی شان دیکھیں. جب آپ اپنے پیر کی تلاش میں نکلے, کہاں سے؟ سیکری شریف سے اپنی بستی کے باہر آئے. آپ کے یہاں ایک باغ تھا اور جب اس باغ میں پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی, ایک بزرگ سے ہوئی. بزرگ کو قاری عبداللطیف صاحب نے سلام کیا. اللہ اکبر. بزرگ کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہے ہو, کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اپنی پیر کی تلاش میں نکلا ہوں. کہا ابھی تمہارے پیر کا انتظام نہیں ہوا ہے, واپس چلے جاؤ. حضور قاری عبداللطیف واپس چلے جائے, واپس چلے گئے. اگلا سال آیا, پھر پیر کی تلاش میں نکلے, اسی باغ میں پہنچے. اللہ اکبر. پھر انہی بزرگ سے ملاقات ہوئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ قاری عبداللطیف نے سلام کیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھر پیر کی تلاش میں نکلا ہوں. کہا ابھی تمہارے پیر کا انتظام نہیں ہوا ہے, جلسے میں آنے والوں ایمان کو تازہ کرتے ہوئے جاؤ, آپ کا جلسہ بہت کامیاب رہے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا غور سے سنیں. واپس چلے گئے. اگلا سال یعنی تیسرا سال جب آیا, حضور قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ خدا کی قسم اللہ کے ولی ہیں, پائے کے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. تیسرے سال پھر پیر کی تلاش میں نکلے, اسی باغ میں پہنچے. اللہ والے سے ملاقات ہوئی. ان بزرگ سے جب ملاقات ہوئی, حضور قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ نے سلام کیا اور وہ بزرگ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیر کی تلاش میں نکلا ہوں. کہا تمہارے پیر کا انتظام ہو گیا. سبحان اللہ. چلا کے بولے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. جس مقصد سے آپ نے جلسہ سجایا, ہاشم القادری اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہے. ذرا کانوں کو کھول کے سنیں اور دل کے دروازے کھول کے سنیں. اللہ اللہ. وہ بزرگ کہتے ہیں تمہارے پیر کا انتظام ہو گیا, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا. کہا وہ بزرگ کہتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, مراد آباد چلے جاؤ, اپنے پیر سے ملاقات کر دو. اور مراد آباد میں ایک جگہ ہے, ایک محلہ ہے جس کو دیوان کا بازار کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک مولانا ملیں گے جن کا نام نعیم الدین ہوگا, وہی تمہارے پیر ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صابری بلبل, فیضان صدر اللہ فاضل. حضور قاری عبداللطیف صاحب نے جب اتنا سنا, سیکری شریف سے سفر کیا تھا پیر کی تلاش میں. باغ میں بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہیں نہ جانا, مراد آباد چلے جانا, ایک مولانا سے ملاقات کرنا جن کو پوری دنیا نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اب حضور قاری عبداللطیف صاحب اپنے پیر کی تلاش میں مراد آباد کا سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے مراد آباد جا رہے ہیں. اس دور میں موبائل نہیں تھا جو فون کر کے حضور سید نعیم الدین مراد آبادی کو کوئی بول دیتا کہ سیکری شریف سے قاری عبداللطیف آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں, آپ سے پھر مرید ہونے کے لیے آ رہے ہیں. نانا مسلمانوں, کوئی موبائل نہیں تھا لیکن روحانی موبائل موجود تھا. اللہ والے جو ہوتے ہیں خدا کی قسم مسلمانوں ذرا غور کریں. حضور قاری عبداللطیف جب مراد آباد پہنچے تو موبائل کے ذریعے کوئی خبر نہ ملی, بلکہ جو روحانی موبائل تھا حضور مولانا سید نعیم الدین علیہ الرحمہ اللہ کی قسم ہاتھ میں مالا لے کر استقبال کے لیے کھڑے تھے. جیسے ہی حضور قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ آئے, استقبال کیا, پھولوں کی مالا قاری عبداللطیف علیہ الرحمہ کے گلے میں ڈالا. واہ واہ واہ. حضور قاری عبداللطیف صاحب نے ملاقات کی.
حضور سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے قاری عبداللطیف صاحب کو سینے سے لگایا اور تو قاری عبداللطیف صاحب نے کہا حضور میری کچھ امانت آپ کے پاس ہے وہ لینے کے لیے آیا وہ بزرگ جن سے ملاقات باغ میں ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا تمہارا حصہ مراد آباد میں نعیم الدین مراد آبادی کے پاس ہے جاؤ جا کے اپنا حصہ لے لو بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں ذرا توجہ چاہوں گا چند منٹ کی تاکہ میری بات مکمل ہو جائے اللہ اللہ کہا مجھے میرا حصہ دو حضور سید نعیم الدین مراد آبادی اندر لے گئے بیٹھایا دسترخوان لگایا کھلایا پلایا کہا حضور مجھے میرا حصہ تو دو کم ملے گا حضور قاری عبداللطیف صاحب نے جب اتنا کہا حضور سید نعیم الدین مراد آبادی حضور قاری عبداللطیف صاحب کے قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد قاری عبداللطیف صاحب کو اپنا مرید بنا لیا سبحان اللہ اب پتہ چلا قاری عبداللطیف صاحب کے پیر و مرشد کا مزار مراد آباد کی سرزمین پہ ہے ہم مقدر پہ ناز کریں ہم کسی اور ضلع میں نہیں رہتے بلکہ اسی ضلع میں رہتے ہیں جہاں قاری عبداللطیف کے پیر کا مزار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان صدر اللہ فاضل فیضان صابری بلبل جن کو پوری دنیا آج صدر اللہ فاضل کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے مرید بنا لیا اور مرید بنانے کے بعد حضور سید نعیم الدین مراد آبادی نے حضور قاری عبداللطیف سے کہا بیٹا اب تم سیکری نہ جاؤ بلکہ پہلے کلیر شریف چلے جاؤ سبحان اللہ کہا کلیر شریف کے میں بھی تمہیں کچھ ملے گا جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا اب کلیر سے بھی کچھ لے لو اب آپ نے مراد آباد سے سفر شروع کیا کلیر شریف کا کس سے ملاقات کرنی ہے صاحب علاء الدین کلیری سے ملاقات کرنی ہے جن کا مزار کلیر شریف کے اندر ہے جہاں اکثر و بیشتر ہم اور آپ جاتے ہیں الحمدللہ حضور صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جملہ رہا ہے دل تختی پہ نوٹ کرنا مختصر کر دوں بالکل سوٹ کر دوں مراد آباد سے سفر کیا کلیر پہنچے حضور صابر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچے مزار پہ پہنچے کیا دیکھا وہی بزرگ جو 3 سال تک ملے حضور صابر پاک کے مزار میں موجود ہے سبحان اللہ واہ 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 قاری عبداللطیف صاحب نے جا کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو کہا میں تو یہاں ہوں لیکن تم بتاؤ تمہارا حصہ تو مراد آباد میں تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو کہا میرا حصہ مراد آباد میں تو تھا لیکن وہ حصہ مل چکا ہے تم نے جس کے پاس بھیجا تھا اب اس نے مجھے کلیر بھیجا ہے کہا کس لیے کہا صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے صابر پاک سے ملاقات کرنے کے لیے پھر قاری عبداللطیف صاحب نے کہا تھا تم مجھے 3 سال ملے تم نے میرے بارے میں پوچھا میں نے اپنے بارے میں بتا دیا لیکن آج تک تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا تم کون ہو قاری عبداللطیف صاحب نے ان بزرگ سے کہا تھا آج اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں جان نہ لوں بتاؤ تو صحیح تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے تو وہ بزرگ مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے بیٹا اے عبداللطیف جس نعیم الدین مراد آبادی نے تمہیں صابر علاء الدین سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے وہ صابر علاء الدین کوئی اور نہیں ہے وہ صابر علاء الدین تمہارے سامنے کھڑا کسی نے کہا ہے بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان صابری بلبل فیضان صدر اللہ فاضل یہ ہے خدا کی قسم ان اللہ والوں کی شان اللہ والوں کا مقام و مرتبہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو سچی ان سے محبت کریں ان کے قول و فعل کو اپنائیں ان کے طریقے کو اپنائیں ایک دن انشاءاللہ جب مرنے کے بعد ہم اپنی قبر کے اندر جائیں گے انہی اللہ والوں کی محبت کے بدلے ہماری قبر بھی جگمگائے گی ہم جب تک زندہ رہیں گے ہماری زندگی بھی جگمگائے گی بعد مرنے کے جب قبر میں جائیں گے اور قبر سے اٹھائے جائیں گے خدا کی قسم جنت کا پروانہ ہمیں ملتا ہوا نظر آئے گا
بس میری گفتگو ختم ہوئی، بس آپ سے اتنا ہی کہوں گا، آپسی جھگڑے آپسی اختلاف آپ ختم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی کو گزاریں۔ آپس میں کسی سے جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، نبی فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے 4 پارہ 5واں رکوع والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ زندگی کو ایسا گزارو زمانہ روٹ جائے لیکن اللہ تم سے ناراض نہ ہو، اللہ کا نبی تم سے ناراض نہ ہو۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا اپنی زندگی کا خیال رکھو، یہ جوانی چند دنوں کی ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ ہر خرافات سے شراب نوشی سے مبتلا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں جن کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کے دنیا میں آئے، جو 30,000 مرتبہ روزانہ سرکار پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی شان دیکھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے پیر بڑے پیر غوث اعظم کی نگاہ ایک غریب شخص کے چہرے پہ پڑی، جو غریب تھا، بڑا پریشان تھا، چہرے پہ اداسی تھی۔ لوگوں صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، ہم غوث پاک کے نام کی بریانی کھائے تو غوث پاک کے فرمان پہ کون عمل کرے گا، غوث اعظم کے مشن کو کون اپنائے گا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، جیسے ہی میرے غوث اعظم نے ایک غریب کے چہرے کو دیکھا، غریب کے چہرے پہ نگاہ پڑی، غریب پریشان تھا، چہرے پہ اداسی تھی، میرے حضور غوث اعظم نے کہا میرے بھائی تو کیوں پریشان ہے، تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ لوگوں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جس طریقے سے میرے غوث اعظم نے ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنی زندگی کو گزارا، وہ کہنے لگا حضور غوث اعظم سے میری پریشانی کا سبب یہ ہے مجھے دریائے دجلہ کے اس پار جانا تھا لیکن کشتی چلانے والے نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ کہا کس لیے منع کیا؟ کہا میرے پاس اس کو دینے کے لیے روپیہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، سونا اور چاندی نہیں ہے۔ خدا کی قسم راوی کہتے ہیں ابھی کہنے والے نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی، اسی وقت ایک شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد حضور غوث اعظم کو کچھ نذرانہ دیتا ہے ایک تھیلے کی شکل میں، اور دینے کے بعد چلا گیا۔ اور جب چلا گیا اللہ اللہ مسلمانوں اب جملہ سننا، غوث اعظم کی شان دیکھیں، ان اللہ والوں کا مقام و مرتبہ دیکھیں، دینے والا نذرانہ دے کر چلا گیا، لیکن جب غوث اعظم نے اس تھیلے کو کھول کے دیکھا اللہ کی قسم اس تھیلے کے اندر سونے کے 30 سکے موجود تھے۔ سبحان اللہ، سونے کے 30 سکے اگر آج کے زمانے کے نوجوان کو مل جاتے تو کسی سے ذکر تک نہیں کرتا، اپنے بھائی سے ذکر نہیں کرتا، مسجد کے امام سے ذکر نہیں کرتا، رشتہ دار سے ذکر نہیں کرتا، خاموشی سے سمیٹ لیتا اور خاموشی سے بیچ کر بلڈنگ بنا لیتا، 4 پہیہ گاڑی خرید لیتا، غریبوں کو ستاتا، غریبوں کو پریشان کرتا۔ لیکن اللہ غوث اعظم کی شان دیکھے، غوث اعظم نے خدا کی قسم مسلمانوں اس تھیلے کو کھولا، تھیلے کے اندر سونے کے 30 سکے، غریب نواز نے میرے غوث اعظم نے اس غریب کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ سونے کے 30 سکے کشتی چلانے والے کو دے دے، ملہ کو دے دے، اور اس سے کہہ دے آج کے بعد کسی غریب کو دریا کے اس پار لے جانے سے انکار نہ کرو۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، بلاؤں میں گھرا ہے بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ غوث اعظم۔ بس میں غوث الورا ہم سجانے لگے، توڑ کے ان کے دیوانے آنے لگے، دوڑ کے ان کے دیوانے آنے لگے، صرف اتنا کہا تھا یا غوث المدد، رونے والے تھے جو مسکرانے لگے، رونے والے تھے جو مسکرانے لگے، رونے والے تھے جو مسکرانے لگے۔ خدا کی قسم مسلمانوں غوث اعظم نے سونے کے 30 سکے اس غریب کو دے کر کہا کشتی چلانے والے کو دے دے اور اس سے کہہ دے آج کے بعد کسی غریب کو دریا